السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس چینل کی بالکل ابتدائی ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیوز تھی کہ شرع میں شرم نہیں، اور ایکچولی وہ ایک آیت کی تفسیر تھی کہ کون سا سوال کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے، یہ اصل اس کا ٹاپک تھا۔ کچھ دن پہلے کال آئی اور بندے کہہ رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا وہ درخت کے اندر دانہ کھایا تھا جس کی وجہ سے ان کو زمین پہ بھیجا گیا۔ یہاں پہ میں ایک دو چیزوں کی صراحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سارے کے سارے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے۔ یہ اچانک اس دن بیٹھے بیٹھے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ میں ایک بچے کو سبق پڑھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض، ارض زمین میں، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ فی السماء کہا تھا، فی الجنہ کہا تھا؟ ایسا کوئی لفظ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا۔ تو شروع سے طے تھا کہ آدم علیہ السلام نے زمین پہ جانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے ہمارے ابا حضور، آپ وہ درخت نہ استعمال کرتے اس کا پھل کو، اور ہم زمین پہ نہ جاتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا جی بالکل، اب یہ بتا دیجئے آپ موسیٰ ہو؟ کہاں؟ تو رات نازل ہوئی آپ پر؟ ہاں۔ کہا مجھ سے کتنا عرصہ پہلے وہ لکھی ہوئی تھی؟ قریب 1000 سال پہلے۔ تو کہا کیا اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم نے اس درخت کو کھایا؟ کہا جی موجود ہے۔ تو کہا پھر مجھ سے کس بات کا گلہ کرتے ہو؟ تو پہلی بات، اللہ نے اعلان یہ کیا تھا جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آنا ہی زمین پہ تھا بھائی۔ دوسری بات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کون سے درخت پہ گندم لگتی ہے میرے بھائی؟ وہ کہہ رہے جی گندم کا درخت تھا۔ کون سے درخت پہ گندم لگتی ہے؟ آپ بتا دیجئے، ویور سے پوچھتا ہوں، یا جس کے پاس کوئی حوالہ موجود ہے میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اور میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کے پھل کو استعمال نہیں کرنا، اور پھر استعمال بھی دونوں نے کیا، صرف آدم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ذاق الشجرہ، ذاق، دونوں نے، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے، میاں بیوی دونوں نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اس پھل کو چکھا۔ تو پھر میرے بھائی، غلطی صرف آدم علیہ السلام کی ثابت کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری بات، اب آدم علیہ السلام نے وہ کھایا کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ شیطان نے ان کو کیا کہا تھا؟ قسم اٹھائی، وقاسمہما، دونوں کو قسم اٹھا کے کہہ رہے میں تو انی لکم علی من الناصحین، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ اور اللہ نے کس لیے منع کیا اس سے؟ کہ یا تو تم اس کو اگر کھا لو گے تو یہ، ورنہ موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر اس کو کھا لیا یہ ساری چیزیں ختم، اور تم بالکل فرشتہ بن جاؤ گے۔ یہ دو باتیں بتائیں، لہذا یہ تمہاری بہتری کے لیے، تو اس کو استعمال کر لو۔ کھا لیا، اور شیطان جنت سے نکلا آرگومنٹس کی بنا پر کہ میں اس لیے نہیں سجدہ کیا، ریزننگ دے رہا ہے، جسٹیفیکیشنز کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام صاف کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی بحث نہیں، کوئی آرگومنٹس نہیں، کوئی جسٹیفیکیشنز نہیں، اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا، اس لیے، کچھ ایسا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، آدم علیہ السلام نے جو کھایا تھا وہ کیا تھا اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں۔ اور مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ گندم کھائی تھی، تو ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ جس پھل کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، صبح دوپہر شام 3 وقت ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں، اسی پہ لڑائی چل رہی ہے۔ کیوں؟ تو میرے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس درخت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، جس پودے کی وجہ سے، جس خوراک کی وجہ سے، اور وہ اللہ نے ہمارے لیے ذریعہ خوراک بنا دیا اس کو، ہماری ساری نیوٹریشن کا ذریعہ ہی وہی ہو، ہر چیز کے اندر وہی شامل ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل سے بعید بات ہے یہ۔ تو بہرحال، جو اہم اس کے اندر پہلو ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان سوالوں سے ہماری کون سی ایسی وہ اندر چیز ہے، ایک بے چینی ہے جس کو طمانینت مل جاتی ہے، جس سوال کا نہ دنیا سے کوئی لینا دینا، نہ آخرت سے۔ اور مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ مجھ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تجھے جو عمر دی گئی تھی، تو نے اس عمر میں کیا کیا، تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا، جتنے علم تجھے حاصل تھا اس میں عمل کیا یا نہیں۔ مجھ سے یہ سوال ہونے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال ہونے۔ تو میرے بھائی، ان فضول سوالوں میں پڑھ کے کرنا کیا؟ ہاں، تحقیقی اس میں کر رہے کیجئے، بے شک کیجئے۔ اچھا، دوسرا سوال اس نے کیا، چھینک کیا ہے؟ میں نے کہا چھینک ایک الرجی ہے۔ اس نے کہا اچھا الرجی ہے، یہ بات غلط ہے کہ جب کوئی یاد کرتے ہیں تو چھینک آتی ہے؟ میں نے کہا جی آپ سے سن رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو سوال کی نوعیت کچھ اور کی تھی کہ کسی کی یاد آنے پر۔ تو میرے بھائی، آدم علیہ السلام کا کون سا چاچا ماما تایا تھا جو ان کو یاد کر رہا تھا؟
تو یہ غلط قسم کے کنسیپٹ، غلط قسم کے سوالات اور آ کے ان کو لے کر آ جانا اور اس کو انا کا مسئلہ بنانا اور پتہ نہیں اپنی کون سی بے چینی اس طرح بھی کو دور کرنا، اندر طمانینت بھرنی ہوتی ہے. خدا رہا ایسے سوالوں سے اجتناب کرے. مولوی اس لیے بھارت نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ آپ کی ان فضول سوالوں کے جواب دیتے رہے. علماء کی اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اور سی بہت سی تحقیقات کرنی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے. لہذا ایسے فضول سوال جن کا دنیا آخرت سے تعلق نہ ہو، روزمرہ کی زندگی سے تعلق نہ ہو، تو ایسے سوالوں کو آرام سے بے چینی نہ کیے اپنے پاس رکھتے سوال کرتے ہیں، کہیں جب آپ کو کہیں ملا جواب دے دیجیے گا. اس طرح ان کو جو ہے تلوار پہ لے کر ان کے سر پہ سوار نہ ہوا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.